چلے جاؤ مسجد سے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو سمجھانے کا اور نصیحت کا اصل طریقہ اور شریعت کی اصل تعلیم یہ ہے کہ محبت کے ساتھ نرمی سے تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے۔ یہ اصل طریقہ ہے، یہ اصل خیرخواہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع سے خطاب کرتے اور کسی برائی پر آپ کو روکنا ہوتا تو کسی کا نام نہیں لیتے، یا سب کے سامنے کسی کو ذلیل نہیں کرتے، سب کے سامنے کسی کو نہیں ڈانٹتے، بلکہ آپ فرماتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے عمومی طور پر آپ نصیحت کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بہت مشہور قول ہے من وعظ اخاہ سرا فقد نصحہ ومن وعظہ علانیۃ فقد فضحہ، جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی تو اس نے اس کے ساتھ خیرخواہی کی، اور جس نے علانیہ سب کے سامنے اس کو روکا ٹوکا، سب کے سامنے اس کو ڈانٹا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کی، تو گیا اس نے اس کو ذلیل کیا، اس کو نصیحت نہیں کی۔ اس لیے عام طور پر محلے کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ نوجوانوں کو، بچوں کو نماز میں یا مسجد سے باہر کوئی غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے۔ اس سے بچے بوڑھوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کی نظر میں، بچوں کی نظر میں وہ بڑے لوگ گر جاتے ہیں، اور پھر ایک گیپ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئی نسل مربوط رہتی، وہ جڑتی، وہ خیرخواہ، وہ اس کی نصیحت کو سن کر اس پر عمل کرتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ غلط طریقے سے سمجھانے کی وجہ سے اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، نئی نسل ان سے اور زیادہ دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، شریعت کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہے کہ بالکل علانیہ ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس سے غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو پھر سب کے سامنے مناسب انداز میں روکا جائے۔